بہت زیادہ نادار و مفلس ہے، تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو، اس کے ساتھ غداری مت کرو۔ اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا لالچ دے، کتنی دولت کا لالچ دے، کتنے ہی کاروں میں بائک پہ گھومنے پھرنے کا لالچ دے، کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر، اگر کسی دنیا دار انسان کی لالچ میں آ کر تم اپنی آبرو کا سودا کر بیٹھو گی، تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی، سب کچھ چلا جائے گا، دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایندھن بنو گی۔ اور اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا، اپنی حیا کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی، تو نبی کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتی، ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ، تو اپنی آبرو کا سودا نہ کرنا، کسی کے لالچ دینے میں نہ آنا۔ یہ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں، زیوروں کی کیا حیثیت ہے، سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے، یہ اچھے لباس کی کیا حیثیت ہے، کاروں کی کیا حیثیت ہے، دنیاوی سواریوں کی کیا حیثیت ہے۔ جب تمہاری موت آئے گی تو سن لو، بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے، جوانی میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جب تمہیں موت آئے گی، اگر تم نے اپنی حیا کو بیچ کر زیورات حاصل کیے ہوں گے، یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال لیے جائیں گے۔ اچھے اچھے لباس تم نے جو جمع کیے ہوں گے، وہ لباس بھی تم سے چھین لیا جائے گا اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا، سادہ سا سمپل سا 2 گز سفید کپڑا جسے دنیا کفن کہتی ہے، وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا، کافور کی وہ غمگین خوشبو تمہارے بدن سے لگائی جائے گی۔ تمہاری سہیلیاں آج جو تم سے کہتی ہے چل، اس غربت میں کیا رکھا ہے، اس غربت میں کیا رکھا ہے، چل چل کر عیش کی زندگی گزار، یاد رکھنا ان ظالموں کی بات کبھی مت سننا۔ اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤں، نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروڑ پتی کے ساتھ نہیں کیا تھا، نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے علی کے ساتھ کیا تھا جس کے پاس گھر بھی رہنے کو موجود نہ تھا۔ حضرت علی کے میں سے میرے آقا کہتے ہیں علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی ایسے تھے، اس وقت ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، کپڑے پہنانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں، نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری زرہ لے کر کے جاؤ، اسے بازار میں بیچ دو اور کپڑے خرید کر کے لاؤ اور فاطمہ کا مہر ادا کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتے، بڑے بڑے دولت مند میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے، مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا، میری امت کی بیٹیاں زندگی کیسے گزارے گی۔ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزاؤں سیدہ فاطمہ اتنے غریب ہی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی، چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشکیزہ بدن پر رکھ کر کے پیٹھ پر لاد کر مشکیزے سے پانی لاتی، نبی کی شہزادی کے پیٹھ پر اس مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ میری بہنوں تم بھی تو اچھا لباس پہنتی ہو، نبی کی بیٹی تو 72 پیون لگی ہوئی ایک چادر اوڑھتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری کوئی چادر موجود نہ تھی۔ تم تو 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہو، نبی کی بیٹی تو 3 دن تک کے فاتح کرتی تھی۔ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح،
رسول سے بے وفائی کرتی ہو، اور وہ 3 دن فاقہ کر کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی، اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی۔ جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اے خاتون جنت کی کنیزاؤ، تم مسلمان ہو، تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو، فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے، تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے، تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں، تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو۔ اور سنو، کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو، اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو میری بہنوں، اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں۔ امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 دوست تھے، دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا، اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا، تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی، وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا، آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے، تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست، میں نہیں بتا سکتا۔ آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے اگر تم میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن، میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں تم بہت غور سے اس حکایت کو سنو، شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، میرے پاس حسن بھی تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھاتے گرمیوں کے موسم میں میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر